اہم خبر آپ کو دیں گے۔ پنجاب کے پی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت شروع۔ سپریم کورٹ کی گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری نامہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس امین الدین خان نے اپنے فیصلے کی روشنی میں اس سے اختلاف ہے، اور یہ بھی کہا کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر نے سماعت جاری رکھنے کا موقف اپنایا، جبکہ حکم نامے میں جسٹس جمال مندوق سماعت جاری رکھنے پر کوئی رائے شامل نہیں دی گئی۔ جسٹس جمال مندوق کی جانب سے حکم نامے میں حکم نامہ الگ راجہ محسن آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے، آواز صحیح سے ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ پنجاب کے پی اسمبلی کے انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق کیس کی سماعت شروع ہوئی اور سپریم کورٹ کا 4 رکنی بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ پنجاب کے پی انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت اور سپریم کورٹ کی گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری ہوا اور حکم نامے کے مطابق جسٹس امین الدین خان فیصلے کی روشنی میں بینچ سے علیحدہ ہوئے۔ بینچ کے 3 ارکان کا جسٹس امین الدین خان کے موقف سے اختلاف بھی سامنے آیا۔ چیف جسٹس جسٹس اعجاز اور جسٹس منیب نے سماعت جاری رکھنے کا موقف اپنایا اور حکم نامے میں جسٹس جمال مندوخیل کی سماعت جاری رکھنے یا نہ رکھنے پر رائے شامل نہیں ہے، جبکہ اب یہ اطلاع موصول ہوئی کہ سپریم کورٹ کا 4 رکنی بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے۔ پنجاب کے پی اسمبلی کے انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق کیس کی سماعت اور 4 رکنی بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ سپریم کورٹ کی گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی سامنے آیا اور حکم نامے کے مطابق جسٹس امین الدین خان فیصلے کی روشنی میں بینچ سے علیحدہ ہوئے تو 4 رکنی بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کل کے حکم نامے سے اختلاف کیا۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ایک بار پھر جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کرنے والا بینچ ایک دفعہ پھر ٹوٹ گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بینچ دوبارہ تشکیل دیا جائے گا اور دوبارہ سے اس معاملے کی سماعت کی جائے گی۔ اب سے کچھ دیر پہلے گزشتہ روز کی جو سماعت تھی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا اور اس کے بعد جب یہ بینچ کمرہ عدالت میں سماعت کرنے کے لیے پہنچا تو ایک دفعہ پھر یہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور اب یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جب یہ بینچ اٹھ کر واپس جا رہا تھا کہ بینچ انتخابات ملتوی کرنے سے متعلق جو درخواستیں ہیں ان کی سماعت کے لیے دوبارہ تشکیل دیا جائے گا اور یہ جو معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سے پہلے بھی گزشتہ روز جسٹس امیر الدین کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ یہ کیس مزید نہیں سن سکتے، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے جو فیصلہ آیا تھا اسکت نوٹس اختیارات سے متعلق، اور اب اس کے بعد آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک اہم ترین سرکولر بھی جاری کیا گیا تھا اور اس سرکولر میں واضح یہ کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسکت نوٹس لے سکیں اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے 2(1) والا آرٹیکل 184(3) سے متعلق، اس میں اسکت نوٹس کیس کے جو کا اختیار استعمال کیا گیا اور اس انداز میں بینچ کا سو موٹو لینا اسے جو 5 رکنی عدالتی حکم تھا اس کی خلاف ورزی قرار دیا گیا اور یہ جو آبزرویشن ہے جو اس فیصلے میں دی گئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے اسے مسترد کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ مقدمات کی سماعت روکنے کا جو حکم ہے وہ لارجر بینچ پر قابو نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا حافظ قرآن کو میڈیکل میں داخلوں سے میں 20 اضافی نمبر دینے سے متعلق تھا اور یہ کہا گیا کہ یہ اس کیس میں جو بنیادی درخواست سے ہٹ کر فیصلہ کیا گیا اور یہ جو کارروائی ہے یہ ایک غیر قانونی کارروائی ہے جو اس کیس میں خود نوٹس کے طور پر کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 5 رکنی لارجر بینچ آلریڈی چیف جسٹس کے خود نوٹس لینے کے اختیار جو ہے وہ واضح کر چکا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ سرکولر سے متعلق کیس کے فریقین کو بھی آگاہ کر دیں اور یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو اس کیس میں خود نوٹس اور چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق چیزیں کی گئی تھی یہ اسے مسترد کیا جاتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سرکولر تھا اور اس کے بعد تحریری حکم نامہ بھی آیا جو گزشتہ روز کی سماعت تھی جو بینچ ٹوٹنے سے متعلق تھا، اس میں یہ کہا گیا کہ جسٹس امین الدین اپنے فیصلے کی روشنی میں بینچ سے علیحدہ ہوئے، جبکہ بینچ کے 3 ارکان میں جسٹس امین الدین کے موقف سے اختلاف کیا جس میں چیف جسٹس جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب شامل ہیں اور یہ کہا گیا کہ ان کی جانب سے سماعت جاری رکھنے کا موقف اپنایا گیا، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے اس تحریری حکم نامے میں سماعت جاری رکھنے یا نہ جاری رکھنے سے متعلق
कोई भी चीज नहीं थी बताई। और जब ये तहरीरी हुक्मनामे के बाद अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत के लिए बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में आया, और बेंच जब कमरा अदालत नंबर 1 में आया तो उसके बाद अब एक दफा फिर ये कहा गया है कि बेंच टूट गया है, और ये कहा गया चीफ जस्टिस की तरफ से कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल, इससे पहले आप कुछ कहें, जस्टिस जमाल मंदोखेल कुछ कहना चाहते हैं। और ये कहा गया उनकी तरफ से कि जस्टिस जमाल मंदोखेल